السلام علیکم اور خوش آمدید ناظرین، انصاف سب کے لیے میں آپ کا خیر مقدم۔ میرا نام حیا ایمان زاہد ہے اور اس شو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قانون کو آسان لفظوں میں سمجھایا جائے، کیونکہ عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ قانونی معاملات الجھانے والے ہوتے ہیں، تو ہم یہاں حاضر ہیں اس شو کی سطح سے ان الجھنے والے معاملات کو سلجھانے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو انصاف سب کے لیے۔ قانون میں الجھانے والی باتیں تو ضرور ہوتی ہیں، مگر ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم آپ کو قانون کو آسان لفظوں میں سمجھائیں، جو گھریلو مسئلے مسائل ہیں اس کو ہم ایک آپ کے سامنے تفصیل کریں اور ایک اچھے اور آسان انداز میں سمجھائیں۔ آج کا ٹاپک ہے فیملی لاء، اور فیملی لاء میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں نکاح نامہ کے بارے میں ہم بات کریں گے، ڈیورس اور کھلا پروسیڈنگز کے بارے میں، ہم چائلڈ کسٹڈی اور مینٹیننس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے مختلف قوانین کے بارے میں ہم آپ کو کچھ ڈیٹیلز اور انفارمیشن دیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوں گی تھوڑی دیر میں، جو ایک ایکسپرٹ ہے فیملی لاء میں اور مختلف قانون میں، اور ڈیفینیٹلی اس سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ جیسا کہ حسن نے بتایا، فیملی لاء پہ تفصیلی طور پہ ہم بات کریں گے، لیکن آئی وانٹ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک۔ جو خاندان ہوتا ہے یا میرج کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ ہماری ثقافت میں کا حصے میں بتایا جاتا ہے، یا ہمارے دین میں اس کو ایک مقدس درجہ دیا جاتا ہے۔ اٹ از اے سیکرڈ انسٹیٹیوشن۔ تو یہ جب فیملی لاء ایشوز آگے کورٹ کچہری پہنچ جاتے ہیں تو بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں۔ ہر ایک فیملی سوٹ کے پیچھے ایک ماں کا درد ہے، شاید ایک باپ کی تپش ہے، خاندان کی پریشانیاں جڑی ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ افسوسناک یہ بات ہوتی ہے کہ بچوں کا مستقبل بیچ میں پھنس جاتا ہے۔ تو کورٹ کچہری جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے فیملی لاء میٹرز میں کہ باہمی سے سمجھوتا ہو جائے، میڈیٹ کر لیں اپنی مشکلات کو۔ تو روک تھام والی چیزوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن شروع کرتے ہیں نکاح نامے سے۔ نکاح نامہ ایک رسم و رواج کا حصہ نہیں ہے۔ زیادہ تر فوکس آج کل ہوتا ہے کہ نکاح کی فوٹو شوٹ ایسے ہوگی، یہ کپڑے پہنیں گے، یوں ہوگا، لیکن یہ محض ایک معاہدہ ہے۔ اٹ از اے کانٹریکٹ جو روک تھام کا ایک اوزار بن سکتا ہے آپ کے لیے، اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھیں اور اس کی کالمز کو صحیح سے بھریں یا اس پہ گفتگو کریں۔ میں اپنا اگزامپل دیتی ہوں۔ الحمدللہ میری شادی کو 16-17 سال ہو گئے ہیں۔ میرا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہے، اور شادی کے ٹائم پہ میں نے وکالت پڑھی بھی تھی، لیکن میرے اندر یہ شعور نہیں تھا، یہ سمجھ نہیں تھی، اور گھر والوں نے بھی کوئی خاص گفتگو نکاح نامے پہ نہیں کری۔ ہماری ساری توجہ جو تھی وہ غیر ضروری چیزوں میں تھی، کھانے پینے میں، مہمان نوازی میں، دینے دلانے میں۔ تو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ نکاح نامے پہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لوگوں کا رجحان وہاں نہیں جاتا، یا پھر اگر کوئی لڑکا لڑکی اس پہ بات کرنا چاہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نظر لگا رہے ہیں، یہاں شادی شروع نہیں ہوئی، آپ شادی ختم کرنے کی شکوں پہ بات کر رہے ہیں۔ تو حسن، آپ کی تو شادی کمپیئر ٹو می حال ہی میں ہوئی ہوگی، آپ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب میں ایک کمرشل لائر ہوں، ٹھیک ہے، اور جب کانٹریکٹس میں دونوں پارٹیز انٹر ہوتی ہیں، خوشی خوشی انٹر ہوتی ہیں، اور دونوں پارٹیز ڈیفینیٹلی بہت ٹائم لگاتی ہیں کانٹریکٹ پڑھنے میں، تو کیوں نہ یہ نکاح نامہ کا ٹائم جب آتا ہے تو پارٹیز کو اسی انداز سے اس کانٹریکٹ، جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کانٹریکٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے تھوڑی سی وہ پری ریڈنگ کرے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہماری فیملی میں مثال کے طور پہ ڈیفینیٹلی نکاح نامہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے کلوزز جو ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ اس پہ ہم 10 گھنٹے لگاتے ہیں شادی سے پہلے، مگر ایٹ لیسٹ ہمیں ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ جیسے آپ اپنا نام اور NIC اور سگنیچر تو ضرور کرتے ہیں اس پہ، اگر آپ تھوڑا سا نیچے چلے جائیں تو آپ کو کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں میرج کانٹریکٹ کے، جیسے وکیل۔ یہ وہ والا وکیل نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں ایڈوکیٹ ہے، یہ وہ وکیل ہے جو ایجنٹ ہوتا ہے ایک پارٹی کا، جس کی ضرورت ہوتی ہے کانٹریکٹ کو قبول کرنے کے لیے، بیکاز وہ وکیل ایک کنسنٹ لیتی ہے دوسری پارٹی کی میرج میں انٹر ہونے کے لیے۔ اس میں پھر وٹنسز ہوتی ہیں، وٹنسز کے بعد حق مہر کیا ہوتا ہے، حق مہر مطلب کس طریقے کا حق مہر ہوتا ہے، کیا گولڈ ہوتا ہے، کیا پیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کی بھی ایک باکس موجود ہے۔ اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، پہلے دیا جائے گا، ڈیفر ہوگا، بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، پرومپٹ ہے یا ڈیفرڈ ہے، مطلب آپ اس کو اتنا کلیئرلی اگر آپ ڈیمارکیٹ کر سکیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ ضروری ہے کہ ڈیورس ہو جائے، مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک پروٹیکشن بنی ہوتی ہے شروع میں، یہ اس کانٹریکٹ میں جو ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے ہے، بٹ اس کانٹریکٹ میں پروٹیکشن بنی ہوتی ہے تاکہ ہر صورت میں دونوں پارٹیز کے لیے ایک پروٹیکشن ہو۔ اس کے بعد ان لو آف حق مہر، جیسے جب حق مہر دیا نہیں جاتا یا جب ڈیفر ہو جائے تو پھر مطلب کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔
تو مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں اور ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیبو چیز نہیں ہے. وہ ایک آپ لیٹ سے خدا نہ خواستہ ڈیورس کی بات شروع ہو جاتی ہے تو دونوں پارٹیز کے لیے آسانی سے وہ الگ ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کنسیڈر کرنا میرے خیال سے بہت لازمی اور ضروری ہے. چلیں ہم اپنے آڈینس کو ایک پیکج کی اور لے کے جاتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں نکاح نامے کو لے کے. کسی کی شادی کے دوران تیاری سے متعلق 100 سوال پوچھے جاتے ہیں لیکن سب سے اہم بات کا کوئی ذکر نہیں کرتا نکاح نامہ. نکاح نامے میں موجودہ حقوق خواتین کی پسماندہ سماجی و اقتصادی حیثیت اور کمزوری کے پیش نظر خاص اہمیت کے حامل ہیں، لیکن نکاح نامے میں حقوق کے سیکشن اکثر کاٹ دیے جاتے ہیں یا خالی چھوڑ دیے جاتے ہیں. لیگل ایڈ سوسائٹی کی جانب سے کراچی، لاڑکانہ اور شہید بے نظیر آباد سے موصل ہونے والے 185 نکاح ناموں کے تجزیے سے انکشاف ہوا ہے کہ 90% سے زائد افراد نے شادی میں حقوق کی حفاظت سے متعلق پیج کو خارج کر دیا ہے. 91% لوگوں نے نکاح نامے کی اسپیشل کنڈیشنز کے کالم کو خالی چھوڑا ہے یا کاٹا ہے، جبکہ اس میں میاں بیوی رضامندی سے فیملی پلاننگ سے لے کر رہائش اور ازدواجی جائیداد کی تقسیم تک کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. 100% نکاح ناموں کے کالم 21 اور 22 کاٹ دیے گئے ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ آیا دولہا فی الحال شادی شدہ ہے اور اس نے ابھی کی شادی کے لیے پہلی بیوی سے اور آربیٹریشن کونسل سے اجازت لی ہے یا نہیں. جب ہمیں قانونی طور پہ یہ حقوق حاصل ہیں تو انہیں خارج کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ جب سندھ نے شادی کی عمر 16 سے 18 کر دی ہے تب بھی کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں. تو اصل مسئلہ کہاں ہے، قانون یا ہمارا معاشرہ؟ ناظرین، آپ نے ہمارے پیکج میں دیکھا کہ عام طور پہ زیادہ تر یہ جو کالمز ہوتے ہیں یہ امپاورنگ پروویژنز جو ہوتی ہیں، جو تحفظات دینے والی جگہ ہوتی ہیں، ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، ان کو سٹرائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نکاح نامے کے بارے میں سوچیں، سمجھیں، گھروں میں بات چیت کریں، نکاح ہو بھی جائے اپنے پاس سرٹیفائڈ کاپیز اس کی رکھیں اور اس بات کو درگزر نہ کریں. ناظرین، اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تفصیلی طور پہ اور عملی مشورے آپ کو دیں گے اور اپنے گیسٹ کو ویلکم کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو جاری رکھیں گے فیملی لاء سے ریلیٹڈ ایشوز پہ، لیکن ایک جائزہ لے لیتے ہیں سرسری طور پہ کہ سسٹم چل کس طرح رہا ہے اور سسٹم میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں. اس وقت اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں، ہمارے پاس 2023 کا ڈیٹا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ فیملی کیسز، فیملی سوٹس، سول سوٹس جو ہیں وہ اس وقت ہمارے کورٹ کچہریوں کے سامنے 26 لاکھ ٹوٹل کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں، اور اس کے اندر تقریباً 60 یا 70 ہزار یہ نازک فیملی لاء والے میٹرز ہیں. اور ان کا اگر ہم قریبی ایک جائزہ لیں تو کراچی شہر کے اندر تقریباً 10 سے 12 ہزار فیملی لاء میٹرز ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر زیر التوا ہیں. اور اگر لوڈ پہ بات کی جائے تو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے فگرز اگر ہم لے لیں تو اس کے اندر 3,500 کیسز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ٹریفک جیم، ایک مجمع ہے کورٹ پینڈنسی کا، اور یہ نازک معاملات جو ہیں اس میں جا کے پھنس جاتے ہیں. اور پھر لاء جو ہے وہ بتاتا ہے کہ فیملی سوٹ کو عموماً جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر ختم ہو جانا چاہیے، اور اس سے اگر کوئی اپیل کا راستہ بنتا ہے تو اس کو بھی 4 ماہ میں مکمل ہو جانا چاہیے. لیکن کیا یہی صورتحال ہے؟ لمز کی ایک سٹڈی کا جائزہ ہم لوگوں نے لیا، اس میں 890 ایسے پینڈنگ کیسز کا جائزہ لینے کے بعد پتہ یہ چلا کہ 60 سے 70% ایسے کیسز ہیں جو اس ٹائم لائن کے اندر مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 6 ماہ میں آپ کو ایک آرڈر مل جاتا ہے کورٹ سے، لیکن ایگزیکیوشن یعنی اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کی جب بات آتی ہے تو 6 مہینے اور بھی لگ جاتے ہیں. تو اس سب مسئلے مسائل کے اندر بچوں کا مستقبل پھنس جاتا ہے، بہت پریشانی خاندان کو ہوتی ہے، دونوں پارٹیز الجھ جاتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا کوئی میڈیشن کا ذریعہ بنتا ہے، کوئی ریکنسیلیشن کی کوئی گنجائش ہے کورٹ جانے سے پہلے. اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں امائمہ انور خان. شی از اے لٹیگیٹر بائی پروفیشن. She has 20 years experience in a wide array of matters. She does commercial disputes, but آج ہم بات کریں گے فیملی لاء پہ، تو ان کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوگی فیملی لاء کے اوپر. Umaima has worked with the government of Sindh and the Women Development Department on several initiatives. انہوں نے قانون ڈرافٹ کرنے میں کافی ان کی ایکسپرٹیز یوز ہوئی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس سے. So we welcome you, Umaima, and thank you so much for giving us time. تھینک یو. تو پہلا سوال یہی کرنا میں چاہوں گی، میرا بڑا ایمفیسس رہا ہے کہ یہ نازک معاملات ہوتے ہیں، کورٹ کچہری میں جا کے اور الجھ سکتے ہیں، اگر بات بن بھی سکتی ہے. تو آپ کے تجربے میں کیا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کورٹ ہی ہے اور یہ سارے معاملوں میں کورٹ جانا ضروری ہوتا ہے؟
اچھا تو this is a very tricky question because there are multiple stages. اگر تو آپ صرف کسٹڈی میٹر میں دیکھ رہے ہیں یا مینٹیننس میٹر دیکھ رہے ہیں تو آف کورس میڈیشن ریکنسیلیشن بڑوں کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ فارمل میڈیشن میں جائیں. دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھ کے بھی یہ معاملہ ریزالو کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ آف کورٹ میجرز جس میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنز ہیں. بٹ جہاں پر you come into khula ending of the marriage, if only the girl is to end the marriage, then she has no other recourse. Usko court jana hi padega unless and until انہوں نے اپنے نکاح نامہ میں وہ جو 18ویں شق ہے اس پہ ان کو ڈیلیگیٹڈ رائٹ طلاق تفویض کی ملی ہوئی ہو, تو پھر تو ان کے لیے بالکل آسان ہے بیکاز ٹیکنیکلی وہ اپنے آپ کو ہی ڈیورس کر رہی ہوتی ہے. وہ ڈیلیگیٹڈ رائٹ ہوتا ہے, شوہر نے وہ حق دیا ہوا ہوتا ہے وائف کو کہ وہ ڈیورس اپنے آپ کو فرام دیٹ میرج کرے گی, ایکسرسائزنگ دا ہسبینڈز رائٹ. اگر تو وہ ہے وہ تو پھر بہت آسان ہے, اور میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ پلیز یہ آپ کا ایک حق ہے, اس کو پلیز ایکسرسائز کیجیے. ڈونٹ لیٹ اٹ گو, آنکھیں بند کر کے نکاح نامہ نہ سائن کیجیے. ان کیس آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے تو آپ کو خلا میں جانا پڑے گا, وہ دیٹ از کمپلیٹلی ڈٹرمنڈ بائی لا, اس میں تو کورٹ میں جانا ہی پڑتا ہے. اور ماما میرے خیال سے تھوڑا سا ڈسٹنگوش کر دیں آڈینس کے لیے کہ ڈیورس, خلا اور ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ کا حق مہر فورگو ہو جائے, تو اس پہ اگر تھوڑا سا. اچھا سو دیکھیں خلا تو ایک عورت کا حق ہے, وہ اس حق سے کوئی ان کو مطلب خارج نہیں کر سکتا, اور کورٹس نے اب اس کو اتنا ڈیولپ کر دیا ہے کہ خلا جلدی مل بھی جاتی, ایون اف اٹس کنٹیسٹڈ, آپ کو اٹس اے میٹر آف رائٹ, اٹس اے میٹر آف ٹائم, خلا مل جائے گی. خلا میں مگر ایک چیز ہے کہ آپ کو اپنا حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنا حق مہر واپس نہیں کیا تو خلا کی کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی. اس کا ریشنل یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری شریعہ میں ریشنل ہے کہ اگر عورت is getting out of the marriage, تو جو اس کو حق مہر, چاہے وہ پراپرٹی ہو, چاہے وہ immovable asset ہو, پیسے جو گولڈ ہو, اس کو اپنے شوہر کو وہ واپس کرنا پڑے گا because she is getting out of the marriage. وہ اس کو کنسیڈریشن اس کو ملا ہوتا ہے to get into the marriage. However, اگر اس کو اپنی شادی ختم اس لیے کرنی ہے کہ there is domestic abuse, مرد جو ہے وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا, not giving her shelter, not giving her money, mentally abuse ہے, he is he infidelity ہے, there are various grounds on which اگر وہ جائے اور اپنی میرج کو ڈیزالو کرنا چاہے ود ایویڈنس, تو پھر اس کو یہ حق مہر واپس نہیں کرنا ہوگا. she files an application under a certain law, it is dissolution of marriage act, اس کے اندر وہ فائل کریں گی اور ایویڈنس کے ساتھ فائل کریں گے. ونس دا کورٹ فائنڈس کہ جی ابیوز تھا, there was mental physical abuse, چاہے فیملی سے abuse, تو پھر اس کی تو غلطی نہیں تھی, اس کی غلطی نہیں تھی, تو she doesn't have to return the حق مہر and the marriage is dissolved. ان کیسز میں حیا میں آپ کی بات پر آتی ہوں کہ اتنا ٹائم لگتا ہے, ان کیسز میں ٹائم لگتا ہے بیکاز آپ کو ایویڈنس کے پروسیس کے تھرو پورا جانا پڑتا ہے تاکہ آپ حق مہر بھی نہ واپس کریں اور آپ کا میرج ریزالو ہو جائے. یہ 90 دن کا ریکنسیلیشن پیریڈ کے بارے میں بتائیں, یہ سب ٹائپس میں ہے, اس کی شرائط کیا ہے, اور کوئی تحفظات ہیں خواتین کے لیے اس پیریڈ میں, ان پہ دباؤ پڑے گا, کیا ہوگا؟ اوکے سو یہ جو آپ 90 ڈیز کے پیریڈ کی بات کر رہی ہیں, ہر کائنڈ آف ڈیورس کے لیے ہوتا ہے, طلاق کے لیے ہوتا ہے. سو اس کو آپ ڈسٹنگوش کریں عدت سے اور 90 ڈے ریکنسیلیشن پیریڈ سے. اچھا شریعہ کے حساب سے there are 3 kinds of divorce. ایک طلاق احسن, ایک طلاق حسن, ایک طلاق بدعی ہے جس کو آلسو بائن کہتے ہیں. سو ہسٹوریکلی جو یہ طلاق بائن ہوتی تھی, دیز ور دا ایک ساتھ 3 طلاق ایک ساتھ بول دیا, اور پھر اور ہمارے ججمنٹس کچھ تھے جنہوں نے کہا کہ جی اگر ایک دفعہ 3 دفعہ بول دیا ہے اٹ از irrevocable, مطلب ختم ہو گیا, اور پھر ادھر سے عدت پیریڈ اسٹارٹ ہوگا. مگر اب لا جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے کافی, اور اب ریسنٹ ججمنٹس آئے ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں, ہمارے پاس ایک اسٹیچوٹری لا پرووائڈیڈ ہے جس کے اندر ایون اگر آپ 3 دفعہ طلاق بولیں گے پھر بھی آپ کو یونین کاؤنسل کے پاس جانا پڑے گا, آربیٹریشن چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل پہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہوگی. ونس یو فائل دا ڈیورس ڈیڈ, دی نوٹسز, دین یو گیٹ اے 3 month ریکنسیلیشن پیریڈ. اچھا اب کورٹس نے کیا ہولڈ کیا, جو آپ کا جواب ہے کہ کیوں یہ تحفظ
کہ کسی دن شوہر کو غصہ چڑھا, اس نے 3 دفعہ طلاق بول کے ختم کر. سو یہ 3 مہینے کا جو پیریڈ دیا گیا ہے, یہ کول ڈاؤن پیریڈ ہے کہ غلطی نہیں ہو گئی ہو, کوئی انٹاکسیکیٹڈ ہو, کوئی غصے میں ہو, کوئی فرسٹریشن ہو, تو دونوں شوہر اور بیوی کو یہ ریکنسیلیشن پیریڈ ملتا ہے کہ چاہے وہ کوہیبٹ کریں, چاہے وہ سیپریٹلی رہیں, کہ وہ 3 مہینے میں اس کو ریووک کر سکیں اس طلاق کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو 3 دفعہ کہنے والی طلاق ہے, یہ اب کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک اسٹیچوٹری پروسیجر ہے. غلط فہمی ہے, تو میں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی آڈینس کے لیے کہ اگر شوہر نے واٹس ایپ پہ طلاق کا میسج بھیج دیا یا غصے میں کہہ دیا, لوگ ہمارے پاس ہمارے دفتر میں آتے ہیں قانونی امداد کے لیے, پریشان ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ طلاق ہو گئی, لیگلی افیکٹو ہے. یہ شرائط ہے کہ آپ نے نوٹسز دینے, پروسیجر ہے, اور ایک 3 month کا کولنگ پیریڈ ہے. اس کے بعد آپ کو فائنل جب 3 مہینے ہو جاتے ہیں, آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اس کے بعد آپ کا عدت کا پیریڈ شروع ہوتا ہے. Now this is slightly disputed, کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ پہلے شروع ہو گیا, کچھ اسکالرس کہتے ہیں بعد میں. اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ ساتھ رہ رہے ہیں, الگ رہ رہے ہیں, تو وہ پرسنل سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مگر 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے یہ تحفظ کے لیے ہی ہے. جب سبجیکٹیوٹی کی بات آ جاتی ہے تو ایک سیٹلمنٹ اگریمنٹ کا ایک کولوکیل ٹرم استعمال ہوتا ہے. مطلب آپ نے ڈیورس کر لی, کھلا کر لیا, یہ سارا ہو گیا ہے, تو سیٹلمنٹ اگریمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو کیا اس میں لیٹ سے حق مہر یا چائلڈ مینٹیننس کے حساب سے چیزیں جو اگری ہوتی ہیں, کچھ رائٹس ہوتی ہیں جو قانون میں امبیڈڈ ہوتی ہیں, وہ کیا بائی کانٹریکٹ اور سیٹلمنٹ اگریمنٹ کی بنیاد یا بیسس پہ وہ کیا فورگو ہو سکتی ہیں, یا وہ سیٹلمنٹ اگریمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ اوکے, سو سیٹلمنٹ اگریمنٹ, اب اگر آپ لیٹس سے آپ اس سچویشن میں کہ آپ کی میرج ختم ہو چکی ہے, ناؤ آپ کے مینٹیننس اور آپ کے بچوں کی کسٹڈی پہ آتے ہیں, لیٹس ٹیک دیٹ سیٹلمنٹ اگریمنٹ. دیکھیں, عورتوں کا, ماؤں کا ایک حق ہے حضانت کا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا لا پرووائڈ کرتا ہے کہ سنی سیکٹ میں بچہ 7 سے 8 سال اور لڑکی کے لیے پیوبرٹی تک ماں کے پاس کسٹڈی کا یہ حق ہے, یہ ہمارے لا میں پرووائڈیڈ ہے. بٹ ہمارا لا یہ بھی کہتا ہے کہ وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ویلفیئر آف دا چائلڈ. ویل کم ٹو دیٹ. بٹ آپ کا جو سوال ہے کہ سیٹلمنٹ کا, تو سیٹلمنٹ اگریمنٹ آپ سارے شرائط لکھ لیں, بٹ فار انسٹنس اگر آپ یہ شرائط لکھتے ہیں کہ جی ماں کا حضانت کا حق آپ لے رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ ویلڈ, بیکاز دیٹ رائٹ کمس فرام اے لا. یہ ایک آپ کو قانون یہ حق دے رہا ہے. تو کل ماں نے پہلے سائن کر کے والد صاحب کو دے دی کسٹڈی, ٹھیک ہے, مگر کل اگر ماں کورٹ میں جا کے کہتی ہے کہ جی میں ڈیوریس میں آ گئی تھی, یا مجھے فائنینشیل مسئلہ تھا, میں کسی اسٹریس میں تھی, میں یہ حق فورگو نہیں کرنا چاہتا, تو نو, آف کورس دیٹ اگریمنٹ ول ناٹ اسٹینڈ. مگر ہمارے یہاں بہت لوگ کرتے ہیں کہ میوچلی ایک اگریمنٹ کرتے ہیں. کبھی کبھار عورتوں پہ پریشر ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ چھوڑ دیجئے, بیکاز میں تنگ کرتے ہیں لوگ. بچوں پہ ہم ضرور آئیں گے کیونکہ ان کا مستقبل کی بات ہوتی ہے, اور کبھی کبھار ایک انتقامی رویہ ایک پارٹی اٹھا لیتی ہے تو بہت تباہی اور بہت ڈیمیج ان معصوم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک. کیا آپ آڈینس کو یہ سمجھا سکتی ہیں کہ ڈاوری اور برائڈل گفٹس میں کیا فرق ہے, اور انٹائٹلمنٹس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا جی, تو سو دیر آر 3 things I will tell you about. ایک تو ہوتا ہے آپ کا حق مہر, ٹھیک ہے, جس کو ڈاوری کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے برائڈل گفٹس, جو کہ آپ کو شادی پہ لوگ گفٹ دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو جولری مل رہی ہے اسی کو حق مہر کی طرف لے جاتے ہیں, تو دیٹ کائنڈ آف از یوزڈ ایز حق مہر. مگر اگر ان کو سیپریٹ بھی کر دیا جائے, تو جب اگر آپ کا خلا ہوگا لیٹ سے, تو ڈاوری تو آپ کو واپس کرنی ہے, دیٹ از اے کنڈیشن فار خلا, ٹھیک ہے. اور جہاں بات آئی برائڈل گفٹ کی, وہ بالکل بھی آپ کو واپس نہیں کرنی. ونس یو گیٹ یور برائڈل گفٹ, دیٹ از یور رائٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریٹرن اٹ, بیکاز دیٹ از ناٹ اے کنسیڈریشن. وہ آپ کو نکاح نامہ کی کنڈیشن نہیں ہے وہ, تو آپ کو برائڈل گفٹ واپس کرنے کی نہ خلا میں ضرورت ہے نہ ڈیورس میں ضرورت ہے. ڈاوری جو آپ کا حق مہر ہے وہ صرف خلا میں واپس کرنا ہے. ڈیورس, چاہے وہ مرد ڈیورس تھے یا وہ طلاق تفویض کی ڈیورس ہے, آپ کو جو مہر کا اماؤنٹ ہے وہ واپس نہیں کرنا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین, ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, ایڈوکیٹ امیمہ کے ساتھ بات جاری رہے گی اور ان سے اور بھی عملی مشورے حاصل کریں گے. Welcome back, Nazreen, to Insaf Sab Ke Liye. We've had a riveting discussion with Advocate Umaima Khan about an array of issues involving family law. And abhi guftagoo jari rakhte hain. To Umaima, let's come back to a few issues related to family law. Maintenance کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے اور ڈیورس نہیں دیتا, اس کو ایکسٹورٹ کرتا رہتا ہے. اس صورت میں مینٹیننس پہ مطلب کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے قانون کے اندر؟
So again, this is a very important point that you raised. ہماری یہاں لڑکیوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک مرد کے نکاح میں ہیں اور اگر مرد نے آپ کو نکالا ہے, اگر آپ خود گھر چھوڑ کے نہیں آئی ہیں اگینسٹ دا ہسبینڈز ول, آپ کو اگر مرد نے نکالا ہے اور وہ آپ کو واپس نہیں آنے دے رہا گھر میں, تو یو آر انیبل ٹو پرفارم یور وائفلی ڈیوٹیز, یا آپ اس کی بات نہیں سن سکتے, مطلب الگ رہ رہے, تو مرد کو, ہسبینڈ کو اٹ از مینڈیٹڈ کہ وہ منتھلی مینٹیننس یا کوارٹرلی مینٹیننس اپنی بیوی کو دے, کیونکہ بیوی کسی اور نکاح میں تو جا نہیں سکتی, شی از آلریڈی, اس کا نکاح ہوا ہے. اب وہ ہاؤ ول شی سروائیو, یہ بچوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے, یہ اس عورت سے کنیکٹڈ. بالکل, اگر وہ نکاح میں ہے تو عورت کا مینٹیننس کا حق ہے, اٹ از the duty of the husband. تم نے نکالا ہے بھائی. ہاں, اور اس کو صرف مینٹیننس میں یہ نہیں کہ کھانا پینا, اس کو گھر وغیرہ سب پرووائڈ کرنا. اگر شوہر کو نہیں رکھنا بھی وائف کو, that's up to him. تو ٹنگا کے نہیں رکھنا. ہاں, یا تو اس کو ڈیورس کر دو یا اس کو مینٹیننس آپ کو دینا ضروری ہے. You can't torture her like this. اچھا, اور لڑکیاں اس کا کلیم فائل کر سکتی ہیں, they can go to court and get this. اچھا, اماؤنٹ کے بارے میں بتائیں, کس طرح لڑکیاں اس کی تیاری کریں, کیا ایویڈنشری ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ خاص طور پہ رونا یہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص اماؤنٹ مل ہی نہیں رہا, تو اس کے بارے میں. سو یہ دیکھیں, دو چیز ہوتی ہے, یا تو اگر لڑکی اس کے پاس یہ شی ہیز دا ویز, مینس کہ وہ اپنے شوہر کی انکم رکھ سکے, کوئی ایویڈنس ٹیکس پرپسز کے لیے, بینک اکاؤنٹس, کوئی جوائنٹ اکاؤنٹس, یا اس کے ایکسپینڈیچر کے پہلے منتھلی کیا وہ اسپینڈ کرتی تھی, کتنا ملتا تھا, گروسری سلپس وغیرہ رکھے کہ جی پہلے تو مجھے اتنا ہی ملتا تھا. بیکاز جو اماؤنٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ شوہر کی حیثیت اس کی ارننگ سے ہوتی ہے. تو اگر اس کے پاس آلریڈی ایویڈنس موجود ہے کہ یہ مجھے پہلے اتنا دے رہا تھا, انلیس ہی از تھرون آؤٹ آف ہز جاب, تو وہی اماؤنٹ اپلیکیبل ہوتی ہے. اور ایک اٹیچمنٹ آرڈر بھی مل سکتا ہے. بالکل, اگر وہ جا کر لیٹس سے اگر کورٹ میں جا کے چیلنج کرتی ہے کہ مجھے مینٹیننس نہیں مل رہا, نہ یہ مجھے ڈیورس کر رہے ہیں, تو یہ میرا حق ہے, تو بالکل ہسبینڈ کی جو ان کی سیلری ہوتی ہے اس کو اٹیچمنٹ آرڈر جاتا ہے, اتنا پورشن جو ہے وہ کہنے کی تو بات یہ ہے کہ ان کو اتنے پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ کی انکم کیا ہے. آپ بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھیں چیزوں کو, سمجھیں, آپ کے پاس آئیڈیا. جوائنٹ اکاؤنٹس پہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ حیا. ہمارے یہاں جو ہے نا جب شادی ہوتی ہے تو of course there's a lot of love and everything, مگر ہمارے یہاں یہ لڑکیوں کو شاید نہیں پتا کہ ان کو اپنی سیلری ایک جوائنٹ اکاؤنٹ میں نہیں ڈالنی چاہیے. I'm not trying to say کہ آپ دونوں ساتھ اکٹھے مل کے نہ چلیں, بٹ عورت کی انکم عورت کی ہے, مرد کی انکم مرد کی تو ہے, بٹ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی عورت کو سپورٹ کرے. تو جو لڑکیاں اپنی جوائنٹ اکاؤنٹ میں اپنی سیلری ڈال دیتی ہیں اور پھر when جب ان کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے, ڈیورس کی طرف جا رہا ہے یا سیپریشن کی طرف جا رہا ہے, وہ اس کو وہ کہتے ہیں آدھی تو ہماری ہو گئی ہے, مرد کہتے ہیں آدھی تو ہماری ہو گئی. تو ہمیشہ لڑکیوں کو اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرنا چاہیے. they should not mingle this finance. آپ یہ بات کریے, جب ایک عورت کی اپنی آمدنی ہو, جو خواتین ہوم میکرز ہیں, پوری زندگی انہوں نے دی, بچے پالے, گھر سنبھالا, مرد کو سفل ہونے میں ان کا بڑا ایک رول ہوتا ہے. ازواجی جائیداد کیا تسلیم ہے ہمارے سسٹم کے اندر؟ میرٹل پراپرٹی کا کوئی کانسیپٹ ہے یا اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے کہیں؟ بات تو ابھی آگے کی بات کر دی میں نے, بٹ نو. سو اگین دس از یہ عورت کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑی ایک چیز ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے لا میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. گیپ ہے بہت بڑا. اینڈ یہ دس گیپ کہیں یا دس تھیوری کمز فرام شریعہ, بیکاز شریعہ میں محرم جو آپ کے گارجینز ہیں وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں, فادر ہیں, بردر ہیں, اور جنرلی دے آر سپوزڈ ٹو پرووائڈ فار یو. There is no such thing as division in marital property. In Pakistan. In Pakistan. شریعت طور پہ ملیشیا. Exactly. Now they've developed this law. So ہم امید کر سکتے ہیں. I'm praying کہ ہو جائے بالکل, because ہماری جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس میں عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دس از اے ہیوج اسٹیپ جو ہم لوگوں کو ایز اے لا میکرز ان کو لینا چاہیے, بیکاز ہم لوگوں کی عورتیں اتنی انڈیپینڈنٹ ابھی نہیں ہوئی ہیں. یس وی آر سیئنگ دی انڈیپینڈنس گروئنگ, بٹ یس ٹو پروٹیکٹ دیم دس شوڈ بی پریزنٹ. وی ٹاکڈ اباؤٹ ہسبینڈ اینڈ وائف الاٹ. آتے ہیں بچوں پہ, ٹھیک ہے, تو مینٹیننس کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ مینٹیننس بچوں کے لیے صرف ایج آف میجورٹی تک ایپلیکیبل ہے. اس میں مطلب اس کا کوئی کلیئر کٹ ڈیفینیشن ہے قانون میں, یا یہ ڈیولپ ہوتا رہا ہے, کیا کب تک آپ کو بچوں کو مینٹیننس پے کرنا پڑتا ہے؟ اچھا دیکھیں, دیر از نو کلیئر کٹ پروویژن ان دا لا کہ یہ کب تک ہونا چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب تک وہ اڈلٹ ہو گئے, 18 کے ہو گئے, وہ تو دینا ہی دینا ہے, رائٹ.
مگر 18 کے بعد پھر بچہ کیا کرے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو رہنا. 18 پہ تو کوئی بھی یونیورسٹی کی ڈگری ملتی ہی نہیں ہے, سو نوکری بھی نہیں ملے گی. سو the law has developed. الحمدللہ our courts have seen this and the law has developed کہ بچوں کی پڑھائی پہ ان کی مینٹیننس جب تک they are able to stand on their own 2 feet for boys and for girls کہ if they're not standing on their feet, they're not independent, تو شادی تک. The father is to maintain them. Our law has developed, alhamdulillah. It is a struggle. Yes, it is a struggle. مگر یہ ہے ہمارے پاس تجربے میں کیسز دیکھے. بالکل بالکل there are precedents. مینٹیننس سے پہلے اگر ہم کسٹڈی کے بیٹلز کی بات کریں اور جو دباؤ بچوں پہ پڑتا ہے, اور میں نے جس سے پہلے کہا کہ ایک انتقام کا اوزار بن جاتے ہیں, میں تمہیں سبق سکھاؤں گا, the party that didn't want things to end, you know, تو کورٹ وہ کن ایشوز پہ زیادہ اہمیت دیتا ہے in deciding کہ custody will lie where, and perhaps also tell our audience guardianship اور custody میں کیا فرق ہے. Okay, so ہمارے سالوں سال کے جو کیس لا ہے اور جو کورٹ کا نظریہ has always been welfare of the child. The courts don't care about the mother, the father, what they're going through. They care about کہ بچوں کی دماغی حالات ٹھیک رہے, ان کی physically وہ ٹھیک رہے. They come from a nurtured ground up. وہ نہیں چاہتے کہ ماں باپ کی لڑائی میں بچے دب جائیں. Unfortunately ہمارے یہاں نہیں, یہ دنیا بھر میں ہے کہ بچوں کو ایک یو نو دے یوز اٹ ایز اے ٹول کہ ماں سے لے لیں گے تو وہ ٹارچر ہوگی, باپ سے لے لیں گے تو ٹارچر ہوگی. انفارچونیٹلی مگر ہمارے کورٹس اس چیز کو دھیان رکھتے ہیں اس چیز کا. اچھا نا ویری کوئکلی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا حضانت کا کانسیپٹ کہ ماں کا ہوتا ہے, بٹ وہ بھی کانسیپٹ اس وقت اپلیکیبل ہے جب بچوں کی ویلفیئر ہے کہ وہ ماں کے ساتھ رہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کیس دیکھا جس میں انفارچونیٹلی 2 بچوں کا قتل ہوا, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈویل اپون اٹ, اٹس ویری پینفل. بٹ اگین اس ماں کے پاس کسٹڈی نہیں تھی, کسٹڈی باپ کے پاس تھی اور ماں کے پاس سے وزیٹیشن تھی. آئی ہیو ناٹ گون تھرو دیٹ کیس بیکاز وہ ابھی تک کیس فائل اس کی ڈسکلوز نہیں ہوئی, بٹ آئی ایم پریٹی شیور اس کی مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے اس کو کسٹڈی نہیں دی گئی تھی. ناؤ دس از اگین ویلفیئر آف دا چائلڈ. اس وقت یہ دیکھنا چاہیے تھا, آئی ایم ناٹ, میں تنقید نہیں کر رہی, بٹ دس از اے لیسن دیٹ وی ہیو ٹو لرن کہ وہ وزیٹیشن پبلک ایریا میں ہونی چاہیے تھی if the mother was going through mental health issues. Similarly جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا چیز دیکھی جاتی, بھائی دونوں ماں باپ کی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, کدھر رہتے ہیں, کون بہتر زندگی پرووائڈ کر سکتا ہے, بچہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. اس میں نوشنز ہیں کہ اگر مدر سیکنڈ میرج کر لے تو مدر کو نہیں ملے گی. دس از یہ myth ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ڈیولپ ہوا ہے میرے خیال سے. جی جی بالکل لاء ڈیولپ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر مدر از اے پرسن ود اسپیشل نیڈس doesn't matter, she can still have the custody of her child. اگر ماں سیکنڈ میرج کرتی ہے, اگر بچے کے ویلفیئر میں ماں کے پاس رہنا ہے تو جج اس کو ایسرٹین کر کے ماں کو دے گا. ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ماں بالکل دستبردار ہو جائے گی. اگر ایک پارٹی کو وزیٹیشن رائٹس ہیں اور دوسری پارٹی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تو اس صورتحال میں کیا کریں؟ So you have to go to court. You have to go to court because اگر آپ کو وزیٹیشن رائٹ, لیکن 2 طریقے سے ملتے ہیں. یا تو آپ نے ایک اگریمنٹ کیا ہوتا ہے, میوچل اگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی وزیٹیشن یہ ہوگا, یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کورٹ میں وزیٹیشن رائٹ ہے اور جہاں پہ بھی یہ لیپس ہوگا یو ہیو ٹو گو ٹو کورٹ. بٹ اچھا آپ نے ایک اور سوال پوچھا, گارڈینشپ. سو گارڈینشپ ماں کو لینی پڑتی ہے because the natural guardian is the father. لاء میں لکھا and there is no harm, اور کورٹ دیتی ہے, بالکل ایسا نہیں کہ نہیں دیتی, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا حضانت کا کانسیپٹ از ان پلیس. اور اگر ماں جا کے گارڈینشپ لیتی ہے, اگین یو نو فار پاسپورٹ پرپسز, فار ٹریول پرپسز, the courts do facilitate it. However, it takes time. دکھانا کیا پڑتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے پروسیس تو نہیں, مطلب نہیں, this is not an automatic process. یہ 7 سال کے بعد فوراً چلا جاتا ہے یا پیوبرٹی کی ایج کے بعد فوراً چلا جاتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. تو اس پہ تھوڑا سا اچھا. سو اس کے بعد بھی when you go back to court and you say کہ جی 7 سال کا بیٹا, father let's say goes back to court and جی 7 سال 8 سال ہو گئے, اب حضانت ختم ہو گئی, I want my child back. اب اس کو یہ دکھانا پڑے گا کہ دا چائلڈ, ایک تو 7-8 سال پہ جو بچہ اتنا دماغی طور پہ پریزنٹ ہوتا ہے کہ جج اس سے خود بلا کے پوچھتا ہے کہ آپ کو کدھر رہنا ہے, تو وٹ ایور دا چائلڈ پریفرنسز. دوسری بات دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی ویئر از دا چائلڈ مور کمفرٹیبل. تو یہ تو کافی آبجیکٹیو سب ہو جاتا ہے کہ نہیں جی حضانت ختم ہو گئی ہے چل جائے, دس از ناٹ دا وے. اب وہاں پہ کورٹ میں ایسرٹین ہوتا ہے کہ ویلفیئر کیا رہے گا بچے کے لیے
That's when it's decided. اور guardianship ماں سے ایسے لے ہی نہیں جاتی. میرے ہزاروں cases ایسے ہیں where we've read that 18 سال تک بچے ماں کے پاس ہی رہے ہیں because that was for the welfare of the child. چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو, It doesn't gender is matter. also Gender, irrelevant. دیکھیں لڑکیوں کے لیے of course زیادہ push کیا جاتا ہے کہ ماں کے ساتھ رہیں, but اتنا discrimination ہوا نہیں ہے law میں vis-a-vis child gender. امیمہ, we'll have to take a break right now, لیکن بریک سے پہلے اگر آپ ہماری آڈینس کو کوئی ایک یا دو ٹوٹکے دینا چاہیں, whether they relate to family law یا انصاف کی تلاش میں, ہر انسان اپنے حصے کی انصاف کی تلاش میں لگا ہوا ہے کہیں نہ کہیں, تو کیا وہ آپ ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ For girls, women, please don't keep your eyes closed. Know کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ابیوز ہے, آپ کی پلیز کیپ ایویڈنس. ڈونٹ ڈائری رکھیں, ایویڈنس رکھیں. اپنے فائنانسز کو الگ رکھیں. بچوں کے لیے پلیز ریممبر وہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے, ان کو استعمال نہ کریں اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. Just remember that. تھینک یو سو مچ, اٹ واز ریئلی رچ. اینڈ ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. امید ہے آپ کو ہمارے اسپیشل گیسٹ کے دیے ہوئے مشورے عملی لگے ہوں گے, پریکٹیکل لگے ہوں گے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. Welcome back, Nazreen. We had an excellent discussion with the barrister Umaima Anwar Khan, and she really put some light and context to the family law framework in Pakistan. جتنے بھی myths ہیں, جتنے بھی غلط فہمیاں ہیں, میرے خیال سے اس سمری ڈسکشن میں امامہ نے بڑی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ سیکنڈ میرج کے بعد ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی چائلڈ کسٹڈی سے. آپ کا حق مہر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا حق مہر فورگو ہوتا ہے. مختلف صورتوں میں ڈیورس کھولا اور جو میرج سے ریلیٹڈ جو ساری ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اس پہ کیسے ہمیں توجہ رکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ایویڈنس رکھنی چاہیے. بیکاز جب ہم ظاہر ہے کورٹ میں جا کے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کا اگر ایک آرگنائزڈ ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس لیٹیگنٹ پارٹی کے لیے آسانی ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک کال سینٹر بنائی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے, کچھ وقت پہلے, اور اس میں آپ کو فری لیگل ایڈوائس مل سکتا ہے. ایک ہائی کورٹ انرولڈ ایڈوکیٹ آپ کے لیے 9 to 5 سے وہ آپ کے لیے فلی اویلیبل ہوگا, اور 5 بجے کے بعد وہ آپ کو کال بیک کرے گا. کال سینٹر کا نمبر ہے 0800708006. I'll repeat that 0800708006. اور یہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ ایک فری لیگل ایڈوائس کال سینٹر ہے جس سے آپ فیملی لاء سے متعلق اور دوسری چیزوں سے بھی متعلق آپ لیگل ایڈوائس ایک ہائی کورٹ انرولڈ ایڈوکیٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل, اور جیسے کہ حسن نے کہا, صرف کال کرنے کی دیری ہے. ایک انرولڈ, قابل اور ٹرینڈ سینسٹائز وکیل از ویٹنگ فار یو. بس پہلا قدم اٹھائیں. اور ایک اور ہمارے پاس آپ کے لیے مشورہ ہے. جین زی کی بات کر لیتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے, آج کل لگتا ہے کوئی فون پہ بات ہی نہیں کر رہا. تو جین زی کے لیے خاص طور پہ جن کو ٹیکسٹ کرنے کا زیادہ شوق ہے, ہمارے لیے ایک نئی چیز آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. لیگل ایڈوائزری چیٹ باٹ نیز اسسٹ, آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا. آپ کو صرف ویب سائٹ پہ جانا ہے, اور یہ بہت زبانی ہے, یعنی کہ ملٹی لنگول. آپ اس میں پشتو میں, سندھی میں, انگریزی میں, اردو میں سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ناظرین, یا فون کریں یا چیٹ باٹ سے بات کریں. اصل بات یہ ہے کہ آگے بڑھیں, اپنے حقوق کے بارے میں جانیں, اپنے لیے آواز اٹھائیں, اپنے جاننے والوں کے لیے آواز اٹھائیں. تو آج کا انصاف کے سفر, انصاف سب کے لیے کے سفر کا شو یہیں تک ہے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک اور لیگل ایشو کے ساتھ, اور پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو آسان لفظوں میں عملی مشوروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے.